بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فہم حدیث ہے بد زبانی کے بارے میں ہم نے پہلی حدیث پڑھی تھی۔ یہ بیگ سجی کیا؟ اچھا، بد زبانی کے بارے میں ہم نے ایک حدیث پڑھ لی تھی، اس کا فائدہ ہم نے پڑھ لیا تھا۔ جو کتاب ہے پرنٹڈ، اس کا صفحہ نمبر 456 ہے، اور جو سکرین پر شو ہو رہی ہے وہ تو سامنے ہے ہی سب کے۔ 333 جی 333 ہے اس کا، جو پی ڈی ایف کتاب ہے موبائل میں 333 صفحہ نمبر ہے اس کا۔ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس المؤمن بطاعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذیج۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن بندہ نہ طعنہ زنی کرنے والا ہوتا ہے، نہ لعنت کرنے والا، اور نہ بدگو، اور نہ گالی بکنے والا۔ یہ مومن بندے کی نشانیاں ہیں کہ اس سے پہلی حدیث میں بھی جو بد زبانی کرنے والا آدمی تھا اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتہائی برا آدمی ہے۔ اس حدیث میں بھی آپ نے مومن کے بارے میں بتلا دیا کہ مومن میں یہ چیزیں نہیں پائی جا سکتی کہ طعنہ زنی کرے کسی چیز کی، کسی سے کوئی خدا نخواستہ غلطی ہو گئی، پھر زندگی بھر اس کو طعنے دیتے رہنا، اور اسی طرح اس کو جو ہے نا وہ لعن طعن کرنا، اور انسان بد زبانی کرے اور گالیاں بکتا رہے، یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ مومن کی شان درگزر تسامح والی ہے اور شائستگی کی زبان استعمال کرنے والی ہے۔ آگے احادیث آ بھی رہی ہیں۔ اسی کے ذیل، بد زبانی کے ذیل میں ہی ایک عنوان ہے، زبان کا ناجائز استعمال۔ عن ابی سعید رفعه قال اذا اصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول اتق الله فينا فإنا نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی صبح کرتا ہے تو اس کے سارے اعضاء عاجزی اور لجاجت کے ساتھ زبان سے کہتے ہیں۔ لجاجت بھی آہوزاری کر کے اور انتہائی حقیر بن کر کسی سے التجا کرنے کو کہتے ہیں۔ عاجزی اور لجاجت کے ساتھ زبان سے کہتے ہیں کہ ہم رحم اور ہمارے بارے میں خدا سے ڈر، کیونکہ ہم تیرے ہی ساتھ بندھے ہوئے ہیں، تو ٹھیک رہی تو ہم بھی ٹھیک رہیں گے، اور اگر تو نے غلط روی اختیار کی تو ہم بھی غلط روی کریں گے، پھر اس کا خمیازہ بھگتیں گے۔ اس حدیث میں، اور اس کو ہم ذرا اس حدیث پر غور کریں تو بات بالکل ایسے ہی ہے کہ انسان بظاہر کتنا ہی خوبصورت ہو، کتنا ہی مالدار ہو، کتنی ہی اس کے پاس نعمتیں ہوں، لیکن وہ زبان کا درست نہ ہو، ایک زبان اس کی خراب ہو تو کوئی بندہ بھی اس کو پسند نہیں کرتا، چاہے جتنی بھی اس کو پاس اچھی اچھی چیزیں ہوں۔ اور بظاہر کوئی انسان شکل و صورت کے اعتبار سے بھی خوبصورت نہ ہو، کوئی مال و دولت کے اعتبار سے بھی، کوئی دنیاوی اعتبار سے کوئی کسی عہدے مرتبے پر نہ ہو، لیکن وہ زبان کا اچھا ہو، شائستگی سے بات کرتا ہے، اور جب گفتگو کرتا ہے تو اچھے طریقے سے کرتا ہے، تو وہ سب کو محبوب ہوتا ہے۔ جب زبان سے محبت کریں گے تو سارے اعضاء سے محبت کریں گے، سارے انسان سے محبت کی جائے گی۔ جب زبان کی وجہ سے نفرت ہوگی تو سارے اعضاء سے نفرت ہوگی، اس لیے سارے کے سارے اعضاء روزانہ صبح سارے جو ہے نا وہ زبان کے سامنے گویا کہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں کہ خدا کا خوف ہے، ہمارے بارے میں جو ہے نا وہ خدا سے ڈرنا۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ اچھا حضرت، یہ جو آپ نے عربی متن اس کا پڑھا ہے، جی ان ابی سعید رفع، اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی کہ وہ حوالہ نہیں ہے، تو اس حدیث کو ہم حسن حدیث کہیں گے؟ یہ جو لفظ ہے نا رفعہ،
रफ़अहु का मतलब ये जी है जी कि इसको मरफू बयान करते हैं, यानी हज़रत अबू सईद ने ठीक हो गया। ये अल्फाज रफ़अहु मरफू बयान किए हैं। रफ़अहु का मतलब ये है कि इसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक बयान किए हैं, उनके नाम से बयान किए हैं। ठीक हो गया, जज़ाकल्लाह। जी 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 जी। अन सहल बिन सअद क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन यज़मन ली मा बैन लिह्यैहि व मा बैन रिजलैहि अज़मनु लहुल जन्नह। हज़रत सहल बिन सअद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझे ज़मानत दे उस चीज़ की जो उसके दोनों जबड़ों के दरमियान है और उसकी जो उसकी टांगों के दरमियान है यानी अपनी ज़ुबान और अपनी शर्मगाह की ज़िम्मेदारी ले कि ये दोनों गलत इस्तेमाल ना होंगी, मैं उसके लिए ज़िम्मेदारी लेता हूँ जन्नत की, कि अल्लाह ताला उसको ज़रूर जन्नत में दाखिल करेंगे। लो जी, ज़मानत आ गई। बस ये 2 काम कर लें, जबड़ों के दरमियान की चीज़ और 2 टाँगों के दरमियान की चीज़, इन दोनों की ज़मानत दी जाए कि ज़मानत देता हूँ मैं कि मैं ये गलत इस्तेमाल नहीं हुई, तो रसूलुल्लाह भी ज़मानत देते हैं कि जन्नत है तुम्हारी, जन्नत के हकदार बन गए। अन सुफ़यान बिन अब्दुल्लाह सक़फ़ी क़ाल क़ुल्तु या रसूलल्लाह मा अख़वफ़ु मा तख़ाफ़ु अलैया क़ाल फ़अख़ज़ बिलिसानि नफ़्सिही व क़ाल हाज़ा। हज़रत सुफ़यान बिन अब्दुल्लाह सक़फ़ी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, मेरे बारे में जिन बातों का हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़तरा है, उनमें ज़्यादा ख़तरनाक और ख़ौफ़नाक क्या है? सुफ़यान कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान मुबारक पकड़ कर फ़रमाया कि सबसे ज़्यादा ख़तरा इससे है। अंदाज़ा लगाएँ, ज़ुबान का सबसे ज़्यादा ख़तरा है। यानी ज़ुबान एक ऐसी चीज़ है कि बैठे-बैठे इससे नेकी हो सकती है और बैठे-बैठे गुनाह हो सकता है। आपने अगर जिस्म के दूसरे अज़ा से मसलन नेकी करनी है, हाथ से नेकी करनी है, आँखों से नेकी करनी है, कानों से नेकी करनी है, तो आप बैठे-बैठे नहीं कर सकते। हाथों से नेकी करनी है, आपको हाथ में कोई नेक चीज़ पकड़नी पड़ेगी, कुरान पाक पकड़े मसलन कोई इबादत लगाना पड़ेगा। आँखों से नेकी करनी है, आप बैठे-बैठे नहीं कर सकते, बल्कि आपको वुज़ू करना पड़ेगा, या तो कुरान पाक पकड़ेंगे या किसी बुज़ुर्ग की ज़ियारत करेंगे। जो-जो हदीस में जिनको देखने का सवाब आता है, कुछ ना कुछ जो है ना वो मूवमेंट करनी पड़ती है। लेकिन ज़ुबान एक वाहिद ऐसी चीज़ है कि बैठे-बैठे गुनाह और बैठे-बैठे नेकी। बैठे-बैठे क्या कहा? सुभान अल्लाह, नेकी मिल गई। और बैठे-बैठे गिबत की, गाली निकाली, बैठे-बैठे कोई है या नहीं है, खामखा में गाली किसी को निकाल दी, तो बैठे-बैठे गुनाह और बैठे-बैठे नेकी। ये ज़ुबान इंसान की वाहिद ऐसी चीज़ है। हमारे उस्ताद जी मुफ्ती मोहम्मद हसन साहब दामत बरकातुहुम अल-आलिया, उनसे किसी ने पूछा कि हज़रत हाथ से तो मैं ट्रक चलाता हूँ, ड्राइविंग करता हूँ, तो ज़ुबान से क्या करूँ? तो उन्होंने फरमाया कि ज़ुबान से तुम अल्लाह का नाम ले लिया करो, तुम्हारी गाड़ी भी चलती जाएगी और साथ-साथ नेकियों की मशीन भी चलती जाएगी। क्योंकि नेकियों की मशीन है ना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह कह रहे हैं, तो जिस तरह मशीन में नोट छपते जाते हैं, इसी तरह सुभान अल्लाह के ज़रिए मशीन चलती जा रही है। ये वाहिद ऐसी चीज़ है ज़ुबान के जिससे इंसान जितनी चाहे नेकी कर सकता है। अन अब्दुल्लाह इब्न अम्र क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन समता नजा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है। मैं तर्जुमा मुकम्मल करने से पहले एक बात की तरफ तवज्जो दिलाता हूँ। ये बिन अम्र, ये आपने देखा कि अम्र जो लफ्ज़ लिखा हुआ है ना, रा के बाद वाव है। अरब में 2 नाम हैं, एक उमर और एक आम्र। लिखने में अगर ज़बर ज़ेर ना लगाएँ, तो लिखने में दोनों एक जैसे मालूम होते थे, तो दोनों में फ़र्क करने के लिए जो आम्र है उसके आगे वाव लगा दी, कि अगर आइन मीम रा के बाद वाव लिखी हो तो उसको अम्र पढ़ना है, ज़बर ज़ेर लगी हो या ना लगी हो, इसको उम्रू नहीं पढ़ना। बाज़ जगह पर तालीम करवाते हुए या बाज़ जगह पर ऐसे साथी जो ज़्यादा वाबस्ता नहीं होते ऐसी चीज़ें पढ़ने पढ़ाने में, तो वो वाज़े तौर पर मैंने सुना और दूसरे हज़रात ने भी बताया कि उम्रू पढ़ जाते हैं बाज़ दफ़ा। अब्दुल्लाह बिन आमिर हैं, तो अब्दुल्लाह बिन उम्रू पढ़ दिया, क्योंकि उर्दू की किताबों में ज़बर ज़ेर तो लगी नहीं होती। तो इसलिए अगर आइन मीम रा जो उमर लिखा होता है, इसके बाद वाव हो तो इसको अम्र पढ़ते हैं, और अगर वाव के बगैर हो तो उमर पढ़ते हैं। अब इस तर्जुमे में हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र
یہاں را کے عین میم را جو نام ہے اس کے بعد واو لکھا ہے تو اس کو عمر پڑھیں گے. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چپ رہا اور اس نے اپنی زبان کو بری باتوں اور فضول باتوں سے روکا وہ نجات پا گیا. یعنی جو بلا وجہ بولنے سے جتنا خاموش رہے گا اتنی زیادہ اس کی غلطیوں کے امکان کم ہوں گے، اس لیے وہ نجات میں رہے گا. عن عقبۃ بن عامر رضی اللہ عنہ قال لقیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت من نجا فقال املک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میری ملاقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تو میں نے پوچھا کہ نجات کیا ہے، یعنی نجات حاصل کرنے کا گر کیا ہے اور اسے حاصل کرنے کے لیے مجھے کیا کام کرنے چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی زبان پر قابو رکھو اور بیجا نہ چلے، وہ بیجا نہ چلے، بلا وجہ نہ چلے، اور چاہیے کہ تمہارے گھر میں تمہارے لیے گنجائش ہو. یعنی جب باہر کا کوئی ضروری کام نہ ہو تو بے فکروں کی طرح باہر مت گھومو بلکہ گھر میں رہو، کیونکہ اس میں بہت سی برائیوں سے بھی ہے اور بہت سے فائدے ہیں. مثلا آدمی اپنا وقت عبادت تلاوت یا دینی کتب کے مطالعے میں لگا سکتا ہے. اور تیسری نصیحت کیا فرمائی، اور اپنے گناہوں پر اللہ کے حضور میں رویا کرو. 3 چیزیں اس میں ارشاد فرمائی، اپنی زبان کی حفاظت اور اپنے گھر میں رہنا اور اپنے گناہوں پر رونا. یہاں ان تینوں چیزوں کا لحاظ، گھر میں رہنے سے بہت سارے گناہوں سے انسان بچ جاتا ہے، باہر پھرے گا بد نظری ہوگی اور فضول جہاں بیٹھے گا وہاں کئی گناہوں کے جو ہے نا وہ مواقع ہوں گے اس کے لیے، لیکن گھر میں رہے گا تو ان سارے گناہوں سے وہ رک جائے گا. لیکن اس گھر میں جس میں گناہ کے آلات نہ ہوں، جیسے آگے فائدے میں آ رہا ہے نا، گھر عافیت اس وقت ہے جب گھر موجودہ دور کی خرافات مثلا گانے بجانے اور ٹیلی ویژن اور ناجائز اور فضول قسم کے اخبارات اور رسائل سے پاک ہو. یعنی گھر میں تو سینما چل رہا ہے اور باہر رہے گا تو عافیت میں رہے گا، پھر تو گھر اس کے لیے اور بھی نقصان دہ. اس لیے اپنے گھروں کو پاک رکھنا چاہیے. اپنے گھروں کو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان گھر میں نہ رہے باہر رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گھر کو ان فضولیات سے پاک رکھے تاکہ اس حدیث کے اوپر عمل کر سکے کہ وہ گھر میں گناہوں سے بچنے کا سامان پیدا کرے بجائے اس کے کہ گھر میں زیادہ گناہ ہو اور باہر بچا ہوا ہے. عن انس رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یا ابا ذر الا ادلک علی خصلتین هما اخف علی الظهر واسقل فی المیزان قال قلت بلا قال طول الصمت وحسن الخلق والذی نفسی بیدہ ما عمل الخلائق بمثلہما. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا اے ابو ذر میں تمہیں ایسی 2 خصلتیں نہ بتا دوں جو پیٹھ پر بہت ہلکی ہیں، ان کے اختیار کرنے میں آدمی پر کچھ زیادہ بوجھ نہیں پڑتا اور اللہ کی میزان میں وہ بہت بھاری ہوں گی. ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیوں نہیں، ضرور بتلا دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ خاموش رہنے کی عادت اور حسن اخلاق. قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، مخلوقات کے اعمال میں یہ دونوں چیزیں بے مثل ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرما دیا، قسم کھا کر، والذی نفسی بیدہ، کہ مخلوق میں اس سے بڑھ کر اچھے کام کوئی نہیں. کیا؟ زبان کو بند رکھیں، زیادہ لمبی خاموشی اور اچھے اخلاق. جس بندے میں یہ 2 باتیں ہیں اس کے پاس دنیا کی کوئی چیز بھی نہ ہو، اس کے پاس سب کچھ ہے. یعنی ہم نے عام طور پر اپنے آپ معاشرے میں اندازہ لگائیں، آپ غور و فکر کریں تو انسان جو خاموش رہتا ہے مجلس میں بھی اس کا روب رہتا ہے. جو فضول میں ٹک 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 جو ہے ٹک لگا ہوا ہے اس کا جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ یہ تیمی باتونی ہے. خالی برتن سے ہمیشہ آواز زیادہ آتی ہے اور بھرے ہوئے برتن سے آواز کم آتی ہے. اس لیے جو بہت زیادہ بولنے والا ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم نے 1-2 کتابوں میں آتا ہے نا، وہ عربی کے جو ہے نا وہ دیوان حواسہ وغیرہ اس میں کہ قلما سلم المکسارو او قیل له عسارو، کہ جو بہت زیادہ بولتا ہے نا اس کی غلطیاں بھی زیادہ آتی ہیں، اس کے پھر پکڑ بھی زیادہ ہوتی ہے اور پھر جو ہے نا وہ بدنامی بھی اس کی زیادہ ہوتی ہے. تو بہت لمبی خاموش رہنے والا آدمی جو ہوتا ہے اس کی فطرتاً جو دوسروں کے اوپر روب ایک پڑ جاتا ہے، غیر اختیاری روب پڑ جاتا ہے، چاہے اس کے پاس روب والی کوئی چیز بھی نہ ہو اس کے علاوہ.
اور حسن اخلاق اچھا اخلاق، اس لفظ کو بھی درست کر لیا جائے، یہ اخلاق ہوتا ہے، اخلاق نہیں ہوتا. یعنی اردو زبان میں استعمال کرتے ہوئے ہم بعض دفعہ بول جاتے ہیں اخلاق. اخلاق عربی میں کہتے ہیں، مثلا جب کپڑا کوئی پرانا ہو جاتا ہے نا، تو خلق پرانے کپڑے کو، پھٹے ہوئے کپڑے کو اخلاق کہتے ہیں، پھاڑنے کو. تو اخلاق کوئی لفظ نہیں ہے، اخلاق ہوتا ہے، زبر کے اخلاق جو خلق کی جمع ہے اخلاق. اچھا، نمبر 8، لا یعنی کا ترک، یعنی وہ باتیں اور کام جو دنیا اور آخرت کے اعتبار سے آدمی کے لیے بے فائدہ ہوں اور جن سے آدمی کا کچھ تعلق نہ ہو. یعنی لا یعنی کسے کہتے ہیں؟ جس میں 3 چیزیں ہوں. نمبر 1 دنیا کا کوئی فائدہ نہیں، نمبر 2 آخرت کا کوئی فائدہ نہیں، اور نمبر 3 آدمی کا کچھ تعلق ہی نہیں ہے اس سے، خام خواہ میں اس میں ٹانگ اڑا رہا ہے. تینوں چیزیں نہیں ہیں، یہ لا یعنی ہے. آگے حدیث میں بھی اس کی تفصیل آ رہی ہے. ان علی بن الحسین رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. حضرت علی بن حسین زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، جی یہ تابعی ہیں زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے اسلام کے حسن و کمال میں سے یہ بھی ہے کہ جو بات اس کے لیے ضروری اور مفید نہ ہو اس کو چھوڑ دے. یعنی ترکہ ما لا یعنی، جو لا یعنی ہے اس کو ترک کر دے، اسلام کے حسن میں سے ہے. اگر کہ اپنے اسلام کو حسین اور اچھا بنانا چاہتا ہے تو وہ یہ کام کر لے کہ لا یعنی کو چھوڑ دے بس. نمبر 9، چغل خوری. پیچھے ایک چیز گزری تھی غیبت، اور یہ چغل خوری ہے. غیبت کہتے ہیں کسی کے پیٹھ کے پیچھے اس کی برائی بیان کرنا کہ وہ آدمی ایسا ہے، وہ آدمی ایسا ہے. اور چغل خوری کہتے ہیں کہ ایک کی بات دوسرے تک پہنچانا فساد کی نیت سے، چاہے اس نے کہی ہے یا نہیں کہی. ممکن ہے اس نے کہی اور ممکن ہے اس کو نہیں کہی، لہجے بدل کر اور انداز کو بدل کر اور الفاظ میں تھوڑا ہیر پھیر کر کے ایک کی بات دوسرے تک پہنچا دینا، اس کو چغل خوری کہتے ہیں. چغل خوری میں ہمیشہ فساد کا ارادہ ہوتا ہے کہ ان دونوں میں لڑائی ہو جائے، ان دونوں قبیلوں میں اور ان دونوں اشخاص میں لڑائی ہو جائے. یہ چغل خوری میں ہوتا ہے. غیبت میں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ انسان لڑائی ہی کرانا چاہتا ہے، بس ایک کی برائی دوسرے کو بیان کر رہا ہوتا ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ چغل خور آدمی جنت میں داخل نہ ہو سکے گا جب تک کہ اس کی سزا بھگت کر صاف نہ ہو جائے یا کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس پر خاص رحم فرما دیں. کوئی نیکی اللہ کو پسند آ جائے وہ الگ بات ہے، یہ تو جو ہے نا وہ ایک اللہ تعالیٰ کا رحم تو سب کے ساتھ ہی ہے، سوائے مشرک کے سب کے انسانوں کو یہ اس چیز کی امید ہے. لیکن قانون یہ ہے کہ وہ جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہوگا جب تک کہ اپنے اس جو فعل شنی ہے، برے فعل ہے، اس کا سزا نہ بھگت لے. عن عبد الرحمن بن غنم واسماء بنت یزید ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خیار عباد اللہ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ وشرار عباد اللہ المشاؤون بالنمیمۃ المفرقون بین الاحبۃ الباغون البراء العنۃ. حضرت عبد الرحمن بن غنم اور اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بہترین بندے وہ ہیں جن کو دیکھ کر اللہ یاد آئے. یہ کتنی زبردست بات ہے. بعض دفعہ انسان کسی بزرگ کو دیکھتا نا تو اس کی بے ساختہ زبان سے نکلتا سبحان اللہ، یار کتنے بڑے بزرگ ہیں، ماشاء اللہ کتنے بڑے بزرگ ہیں. ان کے مجلس میں بیٹھ کر بھی اللہ اللہ کی باتیں ہوتی ہیں، اللہ اللہ کے اور اس کے رسول کی باتیں ہوتی ہیں. تو بہترین آدمی وہ ہیں اذا رؤوا ذکر اللہ، جب اللہ کے بہترین بندے وہ ہیں جن کو دیکھ کر اللہ یاد آئے. اور بدترین بندے وہ ہیں جو چغلیاں کھانے والے، دوستوں میں جدائی ڈالنے والے ہیں، اور جو اس کے طالب رہتے ہیں کہ اللہ کے پاک دامن بندوں کو کسی گناہ سے ملوث اور کسی مصیبت اور پریشانی میں مبتلا کریں. گناہ میں ملوث یعنی ایک کی باتیں جب دوسروں کو پہنچائیں ان کی آپس میں لڑائی ہو گئی. اب لڑائی میں جو انسان کرتا ہے گناہوں کی ادھر کی باتیں ادھر کی باتیں اور خواہ مخواہ کی باتیں کرتا ہے، تو اس سے
ایسے لوگ انتہائی جو ہے نا وہ تمام لوگوں میں برے آدمی ہیں، شریر انسان ہیں۔ اس میں آپ نے ترجمہ میں یہ چیز بھی غور کی ہوگی کہ دوستوں میں جدائی ڈالنے والے، یہ نمیمہ میں ہوتا ہے، چغل خوری میں، کہ ایک کی بات دوسرے تک پہنچائی ہے، ان میں آپس میں نفرت اور پھوٹ ڈالنے کے لیے۔ خالی خود جو ایک دوسرے کی نفرت اور کینہ ہے، وہ خود اس کی کتنی مذمت ہے وہ پیچھے گزر چکی ہے کہ اس کی بخشش ہی نہیں ہوتی، اور جو بندہ اس کا سبب بنے گا، دو بندوں کے درمیان میں دشمنی ڈالنے کا سبب بنے گا، وہ تو ان سے بڑھ کر جو ہے نا وہ گناہ گار ہوگا۔ عن ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يبلغني احد من اصحابي عن احد شيئا فاني احب ان اخرج اليكم وانا سليم الصدر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے ساتھیوں میں سے کوئی کسی دوسرے کی بات مجھے نہ پہنچایا کرے، میں چاہتا ہوں کہ جب میں تم لوگوں میں آؤں تو میرا دل سب کی طرف سے صاف اور بے روگ ہو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے بارے میں اپنا دل بالکل صاف رکھنا چاہتے تھے، تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا، یعنی کسی کی بات کسی کو پہنچانا پہنچانے سے لا محالہ یہ ہوتا ہے کہ اگلے کے دن میں کوئی نہ کوئی کھٹکا تو آ ہی جاتا ہے کہ بھائی جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے اس کا اگر جو مقام تھا تو وہ مقام قدرے کم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نے یہ فرمایا کہ میں کسی کے بارے میں اپنے دل میں کوئی چیز نہیں رکھنا چاہتا کسی قسم کی، اس لیے مجھے کوئی بات نہ پہنچائے کسی کی۔ نمبر 10، دو رخا، دوگلا پن۔ یہ دوگلا پن یعنی ادھر گیا اس کا حمایت شروع کر دی، اس کے مخالف کے پاس گیا اس کی حمایت شروع کر دی، ادھر اور چہرہ ادھر اور چہرہ، اس کو دوگلا پن کہتے ہیں۔ اس کی کیا وعید ہے اس کو ہم حدیث میں پڑھتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجدون شر الناس یوم القیامت ذی الوجہین الذی یأتی ہؤلاء بوجہ وہؤلاء بوجہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم قیامت کے دن سب سے برے حال میں اس آدمی کو پاؤ گے جو دو رخا ہوگا، یعنی جو کچھ لوگوں کے پاس جاتا ہے تو اس کا رخ اور ہوتا ہے، یعنی ان کی حمایت جتلاتا ہے اور دوسروں کی مخالفت ظاہر کرتا ہے، اور دوسروں کے پاس جاتا ہے تو اور رخ ہوتا ہے، یعنی ان کی حمایت کرتا ہے اور پہلوں کے خلاف ان کو بھڑکاتا ہے، جس سے دونوں کے درمیان رنجش اور نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ یعنی ادھر گیا ادھر کی باتیں شروع کر دیں، ادھر گیا ادھر کی باتیں شروع کر دیں، تو یہ چیز جو ہے نا وہ نہ ایسا بندہ خود نہ ادھر کا رہتا ہے نہ ادھر کا رہتا ہے۔ شتر مرغ جس طرح مثال مشہور ہے نا کہ بھائی اس کو کہا کہ بوجھ اٹھاؤ، وہ کہتا ہے میں تو پرندہ ہوں، پر دکھا دیے، اس کو اڑ کے دیکھنے کا میں تو اونٹ ہوں، اتنی لمبی گردن ہے اور یہ ہے وہ ہے، شتر میرا نام ہے۔ تو یہ ایسا نہ ادھر کا رہتا نہ ادھر کا رہتا ہے، ادھر گیا تو اور چہرہ ادھر گیا تو اور چہرہ، تو بالآخر وہ کہیں کا نہیں رہتا۔ عن عمار قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان ذا وجہین فی الدنیا کان اللہ یوم القیامت لسانان من نار۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں جو شخص دو رخا ہوگا، یعنی اور منافقوں کی طرح مختلف لوگوں سے مختلف قسم کی باتیں کرے گا، قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی دو زبانیں ہوں گی۔ ایک زبان جو ہے وہی آگ کی ہو جائے تو کتنا زیادہ اذیت کا سامان ہے، اور اگر دو زبانیں آگ کی ہیں وہ تو بڑھ گیا۔ دو زبانیں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ایک زبان ادھر استعمال کی ہے، ایک زبان ادھر استعمال کی ہے، اور دونوں غلط استعمال کی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے دو زبانیں لگا دیں اور دونوں آگ کی لگا دیں۔ اسی مناسبت سے قیامت کے دن عذاب ہوگا۔ ان ساری حدیث کے پیش نظر ہم دیکھیں کہ بعض دفعہ یوں ہوتا ہے کہ فیملیز میں اور جو ہے نا وہ پارٹنرشپ وغیرہ ادھر ادھر جب ہم جاتے ہیں تو آپس میں کچھ نہ کچھ ناچاکیاں ہو جاتی ہیں، کچھ نہ کچھ ایسی باتیں ہو جاتی ہیں، تو انسان ادھر جاتا ہے تو اس کی حمایت شروع کر دیتا ہے اور دوسرے کی مخالفت، ادھر جاتا ہے اس کی حمایت شروع کر دیتا ہے ادھر پہلے کی مخالفت۔ تو ایسا بندہ جو ہے نا دو رخا،
اول تو معاشرے میں جب اس کی بات آتی ہے تو بالآخر ایک نہ ایک دن سب کو عیاں ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ کیسا ہے. اور دوسرا آخرت کے اعتبار سے بڑا عذاب ہے جو ہے نا. وہ سب سے برا حال پہلی حدیث میں جو فرمایا سب سے برا حال اس آدمی کا ہوگا, اور دوسری حدیث میں اس کی 2 آگ کی زبانیں ہوں گی. اس لیے ہمیں وہ کہتے ہیں نا کہ یہ 2 رنگی چھوڑ دے, یک رنگ ہو جا, یا سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا. 2 رنگی نہیں ہونی چاہیے انسان میں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہو گیا الحمدللہ.